درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کا چوتھا پارہ اور چوتھے پارے کی بالکل پہلی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، بالکل چوتھے پارے کے پہلی آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ گفتگو اور موضوع ہے ابھی زکوٰۃ کے تعلق سے۔ اللہ کبھی ہمیں یا مسلمانوں کو مال و منال سے نوازے اور وہ انسان شریعت کے اس حکم کے دائرے میں آتا ہو جس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے، اس مسلمان کے لیے زکوٰۃ دینا لازم و ضروری ہے۔ اس کی بے شمار بھلائی بھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن اگر کوئی بندہ نہ دے تو نقصان بھی بہت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسے اسی آیت پہ غور کر لیں، اس کے مفہوم پہ کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیزیں راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ یہ اللہ نے فرمایا نا، یہ میں یا کسی انسان کی تو بات نہیں ہے کہ آپ کو ہم کو کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر تو بھلائی چاہتا ہے، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر خدا کی راہ میں دو۔ تو بھی سوچے یار یہ انسان ہی تو ہے، کہہ دیا، کیا ان کی بات کا اعتبار کرنا؟ نہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے، اور خدا نے کہہ دیا کھلے لفظوں میں کہ تم بھلائی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ کب تک؟ جب تک اپنی پسندیدہ، اپنی پیاری، اپنی محبوب چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اور وَمَا تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم خدا کی راہ میں خرچ کرو اللہ سب جانتا ہے۔ جو بھی ہم اور آپ راہ خدا میں خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اب ہم خود غور کریں نا کہ ہم کو دنیا میں کیا پسند ہے۔ ہر آدمی غور کرے کہ میں زندہ ہوں، مجھے کیا پسند ہے، روپیہ، پیسہ، مال و منال، دولت وغیرہ میں سے کیا پسند ہے۔ تو جو پسند ہے آپ کو اس کو خدا کی راہ میں خرچ کریں۔ کھانا ہو تو کھانا دے، کپڑا پسند ہے تو کپڑا دے۔ روپیہ پیسہ پسند ہے، اور روپیہ پیسہ آج کس کو پسند نہیں؟ کون انسان چھوٹا سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، امیر سے امیر، غریب سے غریب، کوئی آپ کو کہے گا مجھ کو پیسہ پسند نہیں ہے؟ اگر آدمی ارب پتی ہو اور پھر اس کو کہ 1 کروڑ روپیہ ہے پسند ہے، وہ کہے گا نہیں مجھے پسند نہیں، ایسا کوئی کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا، چاہے وہ ارب پتی ہو، اس کا پیسہ بہہ جاتا ہو، اڑ جاتا ہو، مگر پھر بھی وہ پیسہ دیکھے گا تو یہی کہے گا مجھ کو پیسہ پسند ہے۔ تو جو ہمیں اور آپ کو پسند ہے، جب تک ان کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کر لیتے ہم سکسیس نہیں ہو سکتے، ہم بھلائی کو، کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں یہ ہر کوئی اپنے زندگی کا محاسبہ کرے۔ آپ گھر جائیں اور خود سوچیں۔ دیکھیں میں ایک بات کہوں آپ سے، آپ مان لیجئے 50,000 روپے مہینہ کماتے، کوئی 1.5 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے، 2 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے، کوئی 20,000 مہینہ کماتا ہے۔ پیسہ کمائے آپ، 50 میں سے آپ کا 20 خرچ ہو گیا، اس 30,000 کو کیا کریں گے؟ جمع کریں گے، بینک بیلنس کریں گے، گھر میں سنبھال کے رکھیں گے، یہ کریں گے۔ اب ذمہ داری کیا ہے کہ یہ پیسہ رکھنا آپ کو پسند ہے، تو اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں دو۔ اگر نہیں دیں گے تو بچا کے کیا کریں گے آپ؟ ہر آدمی غور کرے نا، اس 30,000 کو جو ہمارا کھا پی کے مہینے میں بچا ہے، 50,000 جو کھا پی کے مہینے میں بچا ہے، ہم نے اس کو بچا کے رکھ دیا، جمع کر دیا، اس کا کریں گے کیا؟ مکان بنائیں گے، خرچ ہوگا۔
بچوں کی پرورش میں لگائیں گے خرچ ہوگا، زمین لیں گے خرچ ہوگا، گاڑی بنگلہ لیں گے خرچ ہوگا۔ آدمی تو پیسہ جمع کر کے رکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا، خرچ ہوتا ہے۔ لیکن آپ سب بتائیں، اگر آپ 1 کروڑ کا مکان بنائیں اس میں آپ کو ثواب ملے گا؟ بولیں۔ ٹھیک، بنانا حرام نہیں، گناہ نہیں، جائز ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، بنا سکتے ہیں۔ لیکن 1 کروڑ کا مکان بنائیں، اس میں آپ عالیشان ڈیزائن کریں، تو کیا اس 1 کروڑ کے مکان بنانے میں آپ کو ثواب ملے گا؟ نہیں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کار خریدیں گے، فارچونر ہے، طرح طرح کی گاڑیاں آج ہے نا، کوئی 50 لاکھ کی ہے، 20 لاکھ کی ہے، 1 کروڑ کی ہے نا۔ آپ 50 لاکھ کی گاڑی خرید کے لے کر کے آئے، ماروتی کی ہو یا کسی اور کمپنی کی بھی ہو، آپ 50 لاکھ کے لائے کام چلے گا، 20 لاکھ کے لائے کام چلے گا۔ اگر آپ نے 50 لاکھ کی کار خرید کے لے کے آئے، بڑی عالیشان گاڑی ہے، 1 لاکھ کی 1 کروڑ کی کار خرید کے لے کے آئے، بڑی عالیشان گاڑی ہے، تو اس عالیشان گاڑی میں جو آپ گھومیں گے، جائیں گے کہیں پہ، اس میں آپ کو ثواب ملے گا؟ پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا اس پہ بھی، خرچہ سبھی کرتے ہیں بھائی۔ آدمی بخیل ہو، بخیل سے بخیل آدمی بھی خرچہ کرتا ہے، مکان بنانے میں، دکان بنانے میں، گاڑی لینے میں خرچہ کرتا ہے۔ دین کے نام پہ خرچہ نہ کرے، یہ الگ بات ہے ابھی، لیکن جو پیسہ کماتا ہے خرچ تو کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے خرچہ کرتا ہے کہ اس کو میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا، ٹیچر بناؤں گا، لاکھوں روپے خرچہ کرتا ہے۔ لیکن بچوں کے پرورش کرنے پہ ثواب تو ملے گا، لیکن اگر کوئی بندہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائے، ٹیچر بنائے، کوئی گارنٹی ہے کیا کہ یہ بچہ مرنے کے بعد میرا کام آئے گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ اگر وہ نیک ہوگا، بھلے ڈاکٹر نہ ہو، تب تو فائدہ ہے، اگر وہ نیک ہے، بھلے ٹیچر نہ ہو، تب تو فائدہ ہے۔ لیکن اگر آپ کا بچہ آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، اگر وہ نیک نہیں، آپ کے کسی کام کا ہوگا؟ خرچہ تو کر دیے۔ تو آپ مکان بنانے میں، دکان بنانے میں، کار خریدنے میں، رنگ و روغن میں، گھومنے پھرنے میں، یہ دنیا کے سامان کو جمع کرنے میں کتنا بھی خرچہ کر لیں، اس پہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ جائز ہے، حرام و گناہ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن آپ اس میں سے کچھ پیسہ رائے خدا میں خرچ کریں گے، چاہے تھوڑا ہی صحیح، کہیں بھی لگا دیں، مسجد میں لگا دیں، مدرسے میں لگا دیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں، پیسہ کتاب خرید کے دے دیں، مدرسے میں کے بچوں کو دے دیں، آپ جہاں بھی دین کا نام پر کنواں خرید دیں، ہے نا، یا پھر آپ جو ہے نل لگا دیجئے، آج کے زمانے میں مسجد میں لائٹ لگا، جہاں جہاں بھی دینی کام ہے اس پہ آپ خرچہ کر دیجئے خدا کے نام پر۔ اب جتنا خرچہ کریں گے نا، خرچ ہوا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہاں آپ اگر 10 روپیہ بھی خرچہ کرتے ہیں، 1 لاکھ بھی خرچے، تو ہر پیسے کا بدلے میں اللہ آپ کو ثواب عظیم عطا فرمائے گا۔ یہاں اصل میں یہاں خرچہ کرنا، یہ جو دین ہے نا، یہ جو دین ہے، ادھر جو دنیا ہے، ادھر بنگلہ ہے، کار ہے، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، بینک بیلنس ہے، سونا چاندی، گھڑی، موبائل، یہ سب کچھ ادھر ہے۔ یہاں خرچہ کریں گے، آپ 1 لاکھ کا موبائل لیجیے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا، جائز ہے، لیکن آپ اس دین کے نام پر تھوڑا بھی خرچہ کریں گے، ہر پیسے کے بدلے آپ کو ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اور یہاں خرچ کرنے پر کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے جب تم یہاں خرچ کرو گے تب تم بھلائی کو پہنچو گے۔ آپ 1 کروڑ کا مکان بنائیے، بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، بھلائی کو پہنچنے کے لیے خدا کی راہ میں خرچہ کرنا پڑے گا۔ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا، ہم کو کوئی مولوی 1000 بار بھی کہہ دے یا 1000 مولوی کہہ دے، پر ہم کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا، ہم کو وہی سمجھ میں آتا جو دل کہتا ہے، ذہن میں نہیں، ہم کو تو کرنا ہی نہیں، سن لینا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان ٹوٹلی طور پر اللہ ماشاءاللہ گنے چنے لوگ ہوں گے، 2%، 3%، 5%، 10%، 90% لوگوں کا عالم یہ کہ عالم کچھ بھی کہے، پر ہم کو کرنا وہی جو ہم کو ٹھیک لگے۔ یہ ہمارا آج کل کے معاشرہ میں اکثر لوگوں کا مزاج ہے، لیکن آپ صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، سمجھ میں آئے گا کہ ان کے دل میں دین کی خدمت کا جذبہ کیسا تھا۔ علماء بیان فرماتے ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کو نازل فرمائی، یہ 4 پارے کی پہلی آیت کو اللہ نے نازل فرما دی نا، تو حضور کے ایک صحابی جناب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے سبحان اللہ، مدینہ منورہ کے صحابی تھے، بڑے مالدار تھے، بڑے مالدار تھے۔ ان کا ایک باغ تھا، ایسے کئی باغ ہوں گے لیکن ایک باغ بڑا مشہور تھا جس کا نام تھا بیرحا، کھجور کا باغ تھا، اور بہت بڑا باغ تھا،
پورا کھجور کا باغیچہ تھا، وہ بہت بڑا باغیچہ تھا۔ تو جب یہ آیت مقدسہ اتری نا تو جناب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، عرض کہ اور کھڑے ہو گئے، آیت کو اترنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے اپنے تمام مالوں میں، میرے پاس جتنے مال ہیں ان سب میں میرا کھجور کا باغ جس کا نام بیرہا ہے مجھ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ تھکان ہوتی ہے وہاں آرام کرنے جاتا ہوں، اس میں کنواں ہے میٹھا پانی وغیرہ کا، یعنی وہ باغیچہ مجھے بہت پسند ہے، خوب پسند ہے۔ لیکن یا رسول اللہ آپ گواہ رہے، میں نے اس پسندیدہ پورا باغیچہ کو خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ ہم ایک درخت خدا کی راہ میں خرچ نہ کر سکے، مگر نبی کے مقدس صحابی وہ جانتے تھے یہ مال ہم بچا کے رکھیں گے نا یہ رہ جائے گا، میں مر کے چلا جاؤں گا، میں کروڑوں جمع کر کے رکھ دوں کچھ نہیں ہوگا، مجھے اس کا کچھ نہیں ملنا، جو جمع کر کے رکھ دیے نا اس کا آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ وہ چھوڑ کے چلے گئے، جو آپ نے اپنی زندگی میں خرچ کیا وہی آپ کو آخرت میں ملے گا، جو آپ نے چھوڑ کے گیا اس کا کچھ نہیں ملے گا۔ آپ وہ سمجھتے تھے کہ خدا کی راہ میں خرچہ کریں گے تو پھر اس کا بدلہ اللہ عظیم سے عظیم تر عطا فرمائے گا۔ نبی کو کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیں، میں نے اپنا پسندیدہ باغ خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ حضور بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی نے کہا جناب ابو طلحہ انصاری کو کہ جب تو نے یہ باغ خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے تو اپنے خاندان رشتہ دار میں سے اس کو تقسیم کر دے۔ جناب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضور کے فرمان پر اس باغ کو صدقہ کر دیا اور رشتہ دار و خاندان میں جو لوگ تھے ان میں اس باغیچہ کو تقسیم کر دیا۔ اتنا بڑا باغیچہ، آج ہمارا دل ہوگا اتنا بڑا؟ کر پائیں گے ہم؟ ہمارے گھر میں پیسہ ہوتا ہے، رکھا ہوتا پیسہ، اگر کوئی دین کے نام پہ مانگے نا 5,000 روپیہ دو تو دل پھر کرتا نہیں دے دے، یہ 200 روپیہ 500 لے لیجیے، نہیں دے سکتے، دل اتنا ہمارا بڑا نہیں۔ پھر جو ہی نہ خدا کے راہ میں خرچہ کرنے کی بات آتی پھر خیال آتا ہے بچے ہیں آج دے دوں گا تو کل کیا کھاؤں گا، مجھے گھومنے جانا ہے، فلاں سامان لینا ہے، یہ سب کہاں سے لوں گا۔ یعنی جو ہی خدا کے نام پر خرچہ کرنے کی بات آتی ہے پھر طرح طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں، یہ کام ہے، وہ کام ہے، یہ رہ گیا ہے، وہ رہ گیا ہے، دوں گا تو کیا ہو۔ لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے یہ 5,000 بھی دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے، یہ جتنا ہمارے پاس مال ہے نا یہ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے دیا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اس لیے اگر ہم بھلائی کو پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنے پسندیدہ مال جو بھی سمجھ میں آئے راہ خدا میں خرچ کرے۔ اگر یہ فرض ہے جیسے زکوٰۃ ہے تب اگر نہیں دے گا بندہ تو برباد ہو جائے گا، تباہ ہوگا، بہت بڑا گنہگار ہوگا، فاسق و فاجر کہلائے گا، مردود الشہادہ کہلائے گا اگر زکوٰۃ کے حکم میں آتا ہے تو۔ اس لیے اللہ نے اگر دیا ہے تو راہ خدا میں دینے میں کبھی کمی نہ کریں، دیں، اللہ نے تو وعدہ ہی کر دیا ہے، قرآن میں تو اللہ نے فرما ہی دیا ہے، تو دے تو بندہ، تو ایک دے گا میں تجھ کو 10 اور عطا کروں گا، یہ رب کا فرمان ہے، تو میری راہ میں ایک دے دے میں تجھ کو اس کے بدلے میں دنیا ہی میں 10 عطا کروں گا۔ لیکن ہمارا ایمان مضبوط ہو تب نا، ہم تو ڈرتے دے دیں گے پتہ نہیں ملا کہ نہیں ملا، ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایمان مضبوط ہوگا تب نا۔ ان صحابہ کرام کا ایمان، جناب سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، کہا کہ میرے لیے ایک باندی بھیجو خرید کر کے مدینہ منورہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باندی بھیجی خرید کر کے۔ جب وہ باندی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ منورہ پہنچی تو آپ کو بہت اچھی لگی، پسند آ گئی۔ پھر آپ نے یہ کہہ کر کے، یہ اللہ نے فرمایا کہ ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک اپنے پسندیدہ مال خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ وہ باندی آپ کو پسند آئی اور پھر خدا کی راہ میں اس کو آزاد کر دیا، منگایا اور راہ خدا میں اس کو آزاد کر دیا۔ صحابہ کرام نے ہمیں آپ کو عمل کر کے بھی بتا دیا ہے کہ خدا کے نام پر کس طرح خرچہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اگر مال دے تو دعا کرے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، راہ خدا میں خرچہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی روایت راوی ہے، جن کا فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عالی شان، جس کا مفہوم یہ ہے کہ زکوٰۃ کسی میں نہ ملے گی، کسی مال میں نہ ملے گی
مگر زکوٰۃ جس مال میں مل جائے گی اس مال کو ہلاک کر دے گی، اس مال کو ہلاک کر دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے پر زکوٰۃ کا حکم ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو گیا اس کے اوپر، اب اگر وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا مال الگ نہیں کرے گا، وہ زکوٰۃ کے مال کو اپنے حلال مال میں ملا کر کے رکھے گا، تو اس لیے کہ زکوٰۃ ان کا ہے ہی نہیں، یہ زکوٰۃ ان کا مال نہیں ہے، یہ تو غریبوں فقیروں مسکینوں بیواؤں کا حق ہے نا۔ اب وہ حق جو دوسروں کا تھا اپنے ہی مال میں ملا کر کے رکھے گا نا، یہ زکوٰۃ کا مال جو حلال مال میں مل جائے گا، تھوڑے سے زکوٰۃ کا مال آپ کے بے شمار حلال مال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یعنی تھوڑا مال اگر زکوٰۃ کا ملا لیں گے تو آپ کا حلال مال نہ کہیں چوری ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، تلف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ زکوٰۃ کا مال جہاں جہاں بھی مل جائے گا، اگرچہ وہ حلال مال میں کیوں نہ ملے، اس حلال مال کو تباہ کر دے گا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اب زکوٰۃ دینی آپ کے لیے واجب و لازم ہے، آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالا، زکوٰۃ کے مال کو رکھ ہی دیا، چلو کون دیتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے یہ سوچ کر کے، اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچ کے زکوٰۃ دینا کوئی ضروری نہیں ہے، کون دیتا ہے اتنا، ہم بھی نہیں دیں گے، تو اگر یہ نیت ہو کہ زکوٰۃ دینا کوئی ضروری نہیں ہے معاذ اللہ، تب تو بندہ انکار زکوٰۃ کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، انکار زکوٰۃ کی وجہ سے کافر ہوگا۔ لیکن اگر یہ کہ بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے لیکن چلو یار یہ میں ہی رکھ لیتا ہوں، تو یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کسی مسلمان نے زکوٰۃ کے پیسے کو رکھ لیا تو نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 100 روپے میں 2.5 روپیہ دینا تھا مگر رکھ لیا، یہ 2.5 آپ کے 100 میں ملے گا نا، تو پھر آپ بیمار پڑیں گے، کہیں مسئلہ ہوگا، کہیں پریشانی ہوگی، کوئی مقدمہ ہوگا۔ یہ 2.5 روپے جو ملائے ہیں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا 100 نہیں، 100 سے بھی کتنے پیسوں کو کہیں نہ کہیں برباد کر دے گا۔ یہ نہ سمجھیں کہ بس جو لے لیا تو سب چلتا ہے، اور بہت لوگ اس کو تجربہ کر بھی سکتے ہوں گے کہ اگر حرام مال اگر آپ نے چاہے کسی بھی شکل میں، پیسے کے شکل میں، روپیے کی شکل میں، دھان کی شکل میں، چاول کی شکل میں، زمین جائیداد کسی کی شکل میں اگر آپ نے تھوڑا سا بھی مال ہڑپ کر لیا ہے یا رکھ لیا ہے، حرام مال اپنے مال میں ملا لیا ہے، وہ حرام مال آپ کا بہت نقصان کر دے گا۔ اس لیے اگر بھلائی کو، ایک تو گناہ ہوگا، نقصان بھی ہوگا، اس لیے اگر بھلائی کو پہنچنا چاہتے ہیں تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اگر صاحب نصاب بنائے تو زکوٰۃ ادا کرنے کی خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ بے شمار اس کے بہت سارے طریقے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس پر زکوٰۃ کا حکم نہیں بھی لگ سکتا ہے۔ مثلا مان لیجئے کہ آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے لیکن آپ پر 2.5 لاکھ روپیہ قرضہ بھی ہے، 2.5 لاکھ کا قرضہ ہے، بینک کا قرضہ ہو یا کسی انسان کا قرضہ ہو، بزنس کا قرضہ ہو، آپ پر 2.5 لاکھ روپیہ قرضہ ہے آپ کے پاس مثلا 5 لاکھ روپیہ اور 1 سال ہو گیا آپ کے پاس، تو یہ 2.5 لاکھ جو آپ کے پاس قرض ہے اس قرضوں کو مائنس کر دیجیے تو بچے کتنے؟ 2.5 لاکھ۔ 5 لاکھ ہے، 2.5 لاکھ قرضہ ہے، اس قرضہ کو مائنس کر دیجئے، آپ بچے آپ کے پاس 2.5 لاکھ، تو پورے 5 لاکھ پر زکوٰۃ نہیں بلکہ صرف وہ پیسہ جو قرضہ کا مائنس کر کے بچے گا اتنے پیسے پر زکوٰۃ ہے۔ آپ کو اتنی زکوٰۃ نکالنے لازم و ضروری ہے۔ آپ کے پاس 4 مکان ہیں لیکن بیچنے کے لیے نہیں ہے، وہ سارے مکان آپ نے بنا کر کے رکھ دیا ہے اور یہ سوچ کے کرائے پہ لگاؤں گا، بھاڑا آئے گا تو زندگی میں سب معاملہ ہوگا، تو اگر 4 مکان بھی ہے چاہے وہ کروڑوں کے مکان کیوں نہ ہو، بیچنے کے نیت سے نہیں ہے، رکھ لیے ہیں، کرائے پہ لگا دیے ہیں، تو اس مکان پہ، ان 4 مکان پہ زکوٰۃ نہیں، ان 4 مکانوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں وہ جو کرایہ آپ لے رہے ہیں نا، اس مکان کے ذریعے سے جو کرایہ کے شکل میں آپ کو پیسہ ملتا ہے ان پیسوں پر آپ کو زکوٰۃ لازم ہے۔ مکان جو آپ نے 4 بنا کے رکھا ہے، ہاں اگر اس میں سے ایک بھی مکان بیچنے کی نیت سے بنایا ہے تب اس مکان میں جتنا پیسہ لگائے ہیں یا ابھی مارکیٹ میں جتنی قیمت بنتی ہوگی اس مکان کی، اتنے پیسے کے زکوٰۃ آپ پر نکالنا واجب ہے۔ یاد رکھیے یہ کوئی آسان معاملہ نہیں، آج نہیں دیں گے نا تو کل قیامت کے دن اس کا نقصان بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کتنا ہوگا؟ قرآن میں بھی ذکر ہے اور حدیث میں بھی ذکر ہے۔ یہ تو انشاءاللہ یہ دھیرے دھیرے ان باتوں کو سماعت کریں گے، لیکن ہر پل دعا کریں اور کوشش بھی کریں کہ خدا مجھ کو دے تو میں راہ خدا میں بھی دوں، اللہ اس کی برکت عطا کرے گا۔ ٹھیک، کچھ پوچھنا ہے؟
اب وہ زمین اگر آپ نے خریدی ہے مکان بنانے کے لیے تو اس میں زکوٰۃ نہیں، کوئی بھی پہلے کا ہے، اگر ہاں اس پہ زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو بیچنے کی نیت کر لیا اور بیچ دیا تو بیچ کے جو پیسہ ملے گا اس پہ زکوٰۃ ہے۔ جو زمین آپ نے خریدی اس نیت سے کہ اس کو بیچ دوں گا اس پہ زکوٰۃ آپ پر لازم و ضروری ہے۔ خداوند قدوس ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ پھر سے پڑھ لیں، پھر سے پڑھ لیں، فصل لربک، پھر سے پڑھ لیں، وانحر وانحر ان شانئک، اس کو پھر سے پڑھیں، ان شانئک، اننا لمبا نہیں ہوگا، یہاں لمبا نہیں، یہاں شارٹ ہے، چھوٹا سا ہے، ان شانئک هو الابتر، هو الابتر۔ ایک بار اور پڑھ لیجئے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک، ان شانئک هو الابتر۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔